اس کا تفسیر انشاءاللہ سمری اس کی سنیں گے 14ویں پارے کی. لائٹ بند کر دیں اس کی. 14ویں پارے کی اس کا سمری اور خلاصہ. 13ویں پارے کے بالکل آخر سے یہ سورہ حجر شروع ہوتی ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس کا مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت، اس کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے بیان کیا گیا ہے. شروع کی آیت میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لہٰذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کے عارضی مفادات ہیں ان میں گم رہے، مگر رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں میں پڑے رہیں. عنقریب انہیں دنیا کے عارضی ہونے کا پتہ چل جائے گا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکے کے مشرکوں کو بھی ہم اس وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا. آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے لی. آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ پاک کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے. پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑتا ہے. ہمیں آسمان میں کبھی کبھی شعلہ نظر آتا ہے تو وہ والا شعلہ ہوتا ہے جو شیطان کو پڑتا ہے. آیت میں شہاب کا لفظ ہے، تو شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں کہ جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے اور فرشتے اس شیطان کو مارتے ہیں، وہ شہاب ہوتے ہیں. اس کے اللہ پاک کی وحدانیت پر زمین پر جو دلائل دیے جا رہے ہیں، فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے. ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ پاک وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہوں. اس لیے اللہ پاک نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمائی. آیت 22 اور 23 میں فرمایا کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ پاک قادر ہے، اس کے سوا اور کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے. اس میں اللہ پاک کی قدرت اور بندوں کے عاجز ہونے پر عظیم دلائل ہیں. مخلوق کو زندگی اور موت عطا کرنا صرف ہماری ہی دست قدرت میں ہے، اور تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور ملک کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملکیت ضائع ہو جائے گی، اور سب مالکوں کا مالک یعنی اللہ پاک باقی رہے گا. آیت نمبر 26 میں انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لمک سے پیدا کیا. اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بناؤں اور اس میں روح ڈال دوں تم اس کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے سجدے میں گرنا. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے بنایا. اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی. اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر شیطان نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگی لی. لیکن اس کی اس دعا کو اللہ پاک نے اس طرح قبول کیا کہ اس سے فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہے کہ جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلے نفخے کا ہے. تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت
پہلے نفخے سے دوسرے نفخے تک 40 برس ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی بلا و شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ راہ ہے جو سیدھی مجھ تک پہنچتی ہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور ان تمام لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے ساتھ دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان گمراہ لوگوں میں سے لوگ تقسیم کیے گئے، یعنی لوگ اپنے اعمال کی مناسبت سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس صورت میں اس کے بعد سورہ نحل ہے، اس میں 16 رکوع ہیں، 128 آیتیں ہیں۔ شہد کی مکھی کو عربی میں نحل کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، تو اس لیے اس صورت کا نام اس مناسبت سے سورہ نحل رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت ہی پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے۔ اگر کثرت سے صورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور بہت کثرت سے یہ بیان ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا، محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ تو سورہ نحل یہ ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ بار بار پڑھنے سے اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھے گی، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ دل میں بڑھے گا۔ آیت نمبر 5 سے جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ اللہ پاک نے اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ پاک پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے، اور اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ پاک کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا۔ جیسے بحری جہاز ہیں، اب اس وقت نہیں تھے لیکن پیدا کرنا منظور تھا، ریل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں ایسی سائنسی ایجادات ہیں۔ ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے اور کیا کیا آئے گا، بندے اڑ رہے ہوں گے، گاڑیاں اڑ رہی ہوں گی، یہ ہر چیز اڑتی ہوئی نظر آئے گی آج سے 40-50 سال بعد۔ ہر چیز ہواؤں میں جدھر جانا ہے یہاں سے اڑیں گے، بندے کے ساتھ وہ سسٹم لگا ہوگا، اڑیں گے، اڑ کے وہاں پہنچ جائیں گے، اور نہ جانے ایسے سسٹم آئندہ کیا آنے ہیں، 50 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، 200 سال بعد کیا سسٹم ہوگا۔ تو لیکن اس وقت کے لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے، اگر پرانے لوگ اس دور میں بھی آ جائے نا، 100 سال پہلے والا بندہ اٹھ کے آ جائے، وہ دیکھے صورتحال، لوگ حیران پریشان ہو جائے گی کیا ہو گیا، ٹیکنالوجی کیسی آ گئی۔ اسی طرح جب 100-200 سال بعد ہم تو ہوں گے نہیں نا، کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے، تو اس وقت جو لوگ ہوں گے اب وہ نہیں اس ٹیکنالوجی میں ہوں گے، اور ہم اس ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں تو ہم حیران ہوں گے، یار کیا سسٹم ہو گیا آج کل کہ بندے اڑ رہے ہیں، گاڑیاں اڑ رہی ہیں، اور ایسا عجیب و غریب ورچوئل ورلڈ میں چلا گیا ہے، میٹاورس کی دنیا، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا سسٹم شروع ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب اللہ پاک جانتا ہے کہ اس نے آئندہ زمانے میں کیا کیا کرنا ہے، یا آنے والی چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو ابھی تو ایجادات کا سلسلہ جاری ہے، تو جو کچھ آئندہ زمانے میں آئیں گی، چاہے 100 سال بعد آئیں، 200 سال بعد آئیں، 400 سال بعد آئیں، یہ ساری ایجادات اس آیت میں داخل ہیں۔ پھر سمندری دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے بیان فرمایا کہ بحری جہاز، کشتیاں پانی میں سفر کرنے، سامان منتقل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ تمہیں اس سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت اور زیورات بنانے کے لیے موتی اور جواہر بھی فراہم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے احسانات اور انعامات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہماری نعمتیں بے حساب ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم شکر ادا کرو۔ تو اب بھی ایسا سسٹم آ چکا ہے، لیکن ہمیں اس نئی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہوتا، ہم چونکہ 50 سال پیچھے جی رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں جاپان بہت آگے ہے، دیگر کچھ ممالک ہیں جو آگے ہیں، وہ اس ٹیکنالوجی میں 50 سال آگے کا جی رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو اب تو بندے بھی بالکل جو دنیا سے چلا گیا ہے بندہ، اس جیسا پورا بندہ بنا کے، شکل و صورت بنا کے، آواز کی کلوننگ بھی ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی آواز کی کلوننگ کر کے جو بھی ریکارڈنگ پڑی ہے، تو اب وہ باتیں بھی اسی کی آواز میں کرے گا، وہی سیم آواز ہوگی جو بندہ مر گیا ہے، اور سیم شکل و صورت بھی وہی، حرکات بھی کرے گا، سارا سسٹم اب بھی موجود ہے۔ اس طرح کے سسٹم بنا لیے انہوں نے، روبوٹ وغیرہ بھی ہو،
سسٹم بنا ہوا ہے سارا. تو سمندری دنیا کا تعارف بھی اس صورت میں کرایا گیا ہے. اللہ پاک نے اپنے احسانات اور انعامات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہماری نعمتیں بے حساب ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم شکر ادا کرو. پھر کفار کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، غصے سے بھر جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں اور ان کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی. پھر اللہ پاک نے کائناتی شواہد سے توحید و رسالت کے مزید دلائل بیان فرمائے. اللہ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور کرو تو بہت ساری باتیں تمہیں غور و فکر کی مل جائیں گی مویشیوں کے اندر بھی. اور اللہ پاک کی حکمت کے عجائب، اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی. تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے کس طرح گوبر اور خون اور دودھ الگ الگ کرتے ہیں، یعنی کوئی آمیزش نہیں ہوتی. گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ نکال دیتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی، کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہوتا اس ملاوٹ کا. حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے، جہاں چارہ، گھاس، بھوسا، ہر چیز وہیں پہ جاتی ہے، اور دودھ، خون، گوبر اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں. جو چارہ اندر جا رہا ہے اسی سے خون ہی بن رہا ہے، اسی سے گوبر ہی بن رہا ہے، اسی سے دودھ بھی نکل رہا ہے، لیکن ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہوتے. دودھ میں نہ خون شامل ہوتا ہے، نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو آتی ہے، حالانکہ اسی پیٹ کے اندر سے نکل رہا ہے، جہاں گوبر اور باقی سے خون وغیرہ ہے وہیں سے دودھ نکل رہا ہے، لیکن اس میں کوئی اسمیل نہیں ہے، نہ خون کی نہ گوبر کی. نہایت صاف ہے، لطیف برآمد ہوتا ہے. اس سے اللہ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے. شہد کی مکھی میں غور کرنے کا حکم دیا گیا، اسے ہم نے پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنانے کا حکم دیا. پھر ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں سے رس چوس کر دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے چھتے تک پہنچنے کی سمجھ عطا فرما دی. کہیں بھی جاتی کیسے اپنے اس ایڈریس تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا چھتا ہوتا ہے، گھوم گھام کے اتنے سفر کر کے ہر طرف سے پھر ایگزیکٹ اسی جگہ اپنے گھر میں آ کے اس اپنے کھانے میں پہنچ جاتی ہے. پھر مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں ذائقوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت عطا کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ قسم کی شہد ہے، ہر علاقے کا، ہر ملک کا شہد، اس کا رنگ الگ الگ، ٹیسٹ الگ الگ، سارا سسٹم. کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی شہد خالص ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی کھایا ہوتا ہے، ایک ہی دیکھا ہوتا ہے. جیسے ہی رنگ بدلا وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خالص نہیں ہے. حالانکہ ہر رنگ کے زیادہ گاڑھا بھی ہے، ڈارک بھی ہے، ہلکا بھی ہے، لائٹ بھی ہے، ذائقے میں کوئی زیادہ میٹھا ہے، کوئی کم میٹھا ہے، کوئی کس ذائقے کا ہے، کوئی کس ذائقے کا ہے. تو بہت ساری اقسام ہیں خالص شہد کے لیے. موسم کے لحاظ سے بھی ہے، موسم کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، پھر وہ پھلوں کے حساب سے، درختوں کے حساب سے، جنگلات کے حساب سے، تو اس کے رنگ ذائقے مختلف ہوتے ہیں. تو ذائقوں کا، مختلف ذائقوں کا، مختلف رنگوں کا شہد نکالا جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا ہے اور صحت عطا کرنے والا ہے. پھر قرآن کریم کی ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، ظلم اور بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے. اگلی آیت میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا گیا. دنیاوی فائدے کے لیے قسمیں کھانے کو برا قرار دیا گیا. پھر کافروں کی سرزنش کی گئی کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا، معاذ اللہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. اس کا قرآن نے سختی سے جواب دیا. پھر ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ہاتھ چڑھ جائے اور کفار قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں تو اسے اقرار شریک کہا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ایسے میں کیا صورت اختیار کی جائے، تو اس حوالے سے 4 احکام ذکر کیے گئے کہ حالت اکرام میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے. دل جمع ہے لیکن زبان سے کافر کہتے ہیں کہ مسلمان کو یہ کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے، اب وہاں منہ سے جو وہ کہہ رہے ہیں نکال دیں. دل جمع ہو
جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو کہ واقعی مجھے جان سے مار دیں گے یا میرا کوئی جسم کا حصہ کاٹ دیں گے یا مجھے شدید تکلیف دیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہے کہ ایک بات ایسی کہے گی جس کے ڈبل مطلب ہو اور کام بھی چل جائے اور کافر کہ ٹھیک ہے جو ہمیں کافر اس نے کر دیا، تو پہلے کوشش وہ کرے جس سے کفار وہ اپنی مراد لے لے اور کہنے والا اس کی درست مراد لے لے۔ تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جب کہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا، وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا، سولی پر چڑھا دیے گئے، شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ جس شخص کو مجبور کیا جائے کہ اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ مجبور کیا جائے اور وہ مجبور ہو کر ایک تو منہ سے بول دے کلمہ کفر اور دوسرا دل سے بھی اس کا دل اس ایمان پر نہ جمے تو اب وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں دل جمع ہوا ہے، منہ سے بول دیا تو مسلمان ہی رہے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے جاری کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر میں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک تقوی اور احسان کے حاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ پاک ہر معاملے میں ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔